لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة البعثك پیارے سامعین، مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، یہاں بکثرت آیا کیجیے، جو بھی مسجد میں آنے کی سعادت ملے یاد کر کے اعتکاف کی نیت بھی لازمی کریں۔ بس ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ڈھیروں ثواب آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کرنا، دم کی روکوانی وغیرہ شرعاً جائز نہیں۔ اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو یہ کام بھی جائز ہو جائیں گے، اور یہ بھی خیال ہے کہ محض کھانے پینے کے لیے کافی نیت کی ہے، سونے وغیرہ کے لیے یہ درست نہیں۔ اعتکاف کی نیت اللہ پاک کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ بالفرض آپ مسجد میں موجود ہیں، کھانا وغیرہ آ گیا، سونے کا ارادہ بن گیا، تو اللہ پاک کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کیجیے، کچھ دیر ذکر اللہ کیجیے، اب چاہیں تو کھا پی کے سو سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب، دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ معاف فرما دے۔ آج کا رسول اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو کتنی آسانی سے گناہ بخشوائے جا سکتے ہیں۔ مثلا صبح نماز فجر واجبات ادا کریں، سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور سبز گنبد کا تصور باندھ کر صرف 3 بار، کتنی بار؟ 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت خواب بستر پر ہی قبلہ کو بیٹھ کر سر جھکائیں، آنکھیں بند کریں اور پیارے پیارے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس دن اور اس رات کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خیر کی یہ ہمیں خیال ہے کہ کبیرہ گناہ سچی توبہ سے معاف ہوتا ہے۔ یوں ہی قضا نمازیں، قضا روزے بندوں کی مالی جسمانی حقوق ذمہ پر ہو تو ان کی ادائیگی بھی لازمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت فرماتے ہیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا بول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل ہے، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ عاشقان رسول ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ علم دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ پورا بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ بعد بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کی
یہی بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی انشاءاللہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رجب اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں دعا فرمایا کرتے، آئیے ہم بھی مل کے پڑھ لیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ہمارے زمیندار دیہاتوں کے لوگ سمجھتے ہیں کون سی فصل کس موسم میں ہوگی، جیسے ابھی موسم بہار شروع ہو رہا ہے تو الحمدللہ یہ بہار کا موسم زمینداروں کو پتا تو کون کون سے درخت لگائیں تو یہ چل پڑے گے۔ اور اس موقع پر اپنی دعوت اسلامی نے اللہ کے رحمت سے گرین پاکستان کی نیت کی ہے۔ پاکستان میں جتنی گرینری سبزہ درخت زیادہ ہوں گے، موسم اچھا ہوگا اور رہنے والے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر یہی پھلدار درخت لگے تو مہنگائی کم ہوگی، غریبوں کی پہنچ میں یہ پھل آسانی سے آ جائے گا۔ تو اسی طرح میں اور آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ضمن یہ بات آئی اور دعوت اسلامی اس پر پوری کوششیں کر رہی ہے آپ کے فقیر والی ڈویژن کو، یہ تنظیمی طور پر ڈویژن ہے، اس سے 300 پودے لگانے کا عہد ملا ہے۔ کتنے پودے مل کے کتنے؟ 300۔ ماشاءاللہ ابھی اور بھی تعداد آئے گی انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے۔ تو ہمیں پودے کتنے لگانے؟ 300 لگانے۔ اور ہمارے کھیت دیہات پارک کالونیاں کتنی خالی ہیں نا، تو شاید ہم ایک ایک دو دو کی بھی نیت کریں نا اور آنے والی سائڈ بھائیوں کو بھی بنوائیں تو آسانی سے لگا لیں گے۔ لیکن اب کی بات جو نعرہ ہے وہ یہ ہے پودا لگاؤ درخت بناؤ۔ کیا نعرہ ہے؟ صرف پودا لگا کے بھول نہیں جانا، پودے کو لگانا ہے، پانی دینا ہے، ایسی جگہ لگانا ہے کوئی بکری جانور کھا نہ جائے، دھوپ سے سر نہ جائے، بس کچھ یعنی ہر پودے کا ایک اپنا دورانیہ ہے، اس دورانیے میں وہ پورا درخت بن رہا ہے انشاءاللہ نیت فرما ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان آنسو بہا کر پانی دینے کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور شاکر مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جب رجب آ جاتا ہے تو پھر امید ہوتی ہے کہ اب رمضان بھی آ جائے، قریب بھی ہے نا۔ اور ماہ رمضان میں کچھ ماہ رجب میں کچھ رمضان کی یادیں تازہ کر لیتے ہیں، کبھی چھٹی کا روزہ رکھ لیا، کبھی پیر شریف کے جتنے بھی رجب کے آئیں گے جمعرات پیر اس کا روزہ رکھ لیا، پھر شب معراج کا روزہ رکھ لیا، تو تھوڑی تھوڑی تیاری ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح ماہ شعبان میں بھی، اور جو اس انداز سے جو عاشقان مصطفیٰ ماہ رجب شعبان کو گزارتے ہیں نا تو انہیں ماہ رمضان میں رمضان کے روزے رکھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ماہ رمضان کا آغاز ہوا اور روزے رکھنے شروع کر دیے، 2-4 دفعہ تو عادت نہیں ہوتی، روزہ رکھا بھی ہوتا تو کھا بھی لیتے، پھر بعد میں یاد ہو روزہ تھا۔ تو ایسے میں جو بھول کے کھایا تو کیا کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے بھول کے، لیکن اگر پہلے سے تیاری ہو، رجب میں بھی ہو شعبان میں بھی ہو، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا مزہ آنا شروع ہوتا ہے نا، ریدم بن جاتا ہے، تو پھر رمضان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رجب اور شعبان میں اس کی تیاری کریں۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ رجب میں خوب عبادت کا بیج ہوئیں گے انشاءاللہ، اور ماہ شعبان انشاءاللہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں گے، روئیں گے، استغفاری دیں گے انشاءاللہ، اور خوب خوب اللہ کے رحمت سے انشاءاللہ رمضان میں اس کی برکتیں پائیں گے۔ آج 6 تاریخ شروع ہوگی رجب کی، آج کون سی شب ہے؟ 6۔ کل 6 تاریخ ہوگی، اور یہ
دیکھو کیڑا کرم کما چھڑیا بے رنگیاں نوں رنگ لا چھڑیا ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو 90 لکھ نوں کلمہ پڑھا چھڑیا اس خواجہ غریب نواز کی چھٹی ہے کہ جنہوں نے ہند میں آ کر پاکستان کو بعد میں بنا یہ پورا ہندوستانی تھا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس برصغیر میں جو دین اسلام کی اشاعت کی اس کی بے شمار الحمدللہ اس کے واقعات ہیں اور جو اللہ نے آپ سے کام کیا اس کی مثال ہے تو خواجہ غریب نواز اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ اجمیر ان کے القاب جو ہے عطائے رسول وارث رسول انہیں سلطان الہند بھی کہتے ہیں ہند کے بادشاہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز کیا سمیجھے بولے کیا نام ہے کا اس سے پاک ہے آج کی جو شب ہے اسی نسبت سے انشاءاللہ آج خواجہ غریب نواز کا ذکر خیر سنیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے فیضان سے خصوصی حصہ عطا فرمائے منقول ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی منقول ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی رحمۃ اللہ میں مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے بغداد پہنچے کون سی جگہ جہاں پیران پیر آج بھی آرام فرمائے یہاں پورے کئی مہینے قیام فرمائے بغداد میں 7 آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے رہتے تھے یہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے مجوسی تھے آگ کی پوجا کرنے میں بہت محنت مشقت سے کام لیتے تھے ایک دن کے ساتھوں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں آتا دیکھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان پر جلالی نگاہ ڈالی یہ نگاہ خواجہ کی نگاہ کی تاب نہ لا سکے ان کے رنگ زرد پڑ گئے اور ہاتھ پیر تھر 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 کانپنے لگے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوب جلال لہجے میں فرمایا اے بے دینوں تم اللہ پاک کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرتے ہو بولے حضور قیامت کے دن ہمیں آگ نہ جلائے اس لیے ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں جائز ہے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا آگ صرف اسے نہیں جلاتی جو آگ کو پیدا کرنے والے خالق و مالک اللہ وحدہ یکتا کی عبادت کرتا ہے یہ سن کر بولے وہ آپ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں آئیے تجربہ کر لیتے ہیں اگر آگ نے آپ کو نہ جلایا تو ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے اتنا سننا تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ولایت ہوش میں آئی تھوڑا سا باقی تشریف ہو بعد میں پلیز آنے کی تھوڑا سا قریب صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم توبوا الی اللہ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یوں سمجھے کہ آپ نے طرز کیا کہ آپ اللہ کی عبادت کرنے والے تو آئیے تجربہ کر لیتے ہیں اگر آگ نے آپ کو نہ جلایا تو ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے اتنا سننا تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ولایت میں جوش میں آئی فرمایا اللہ آگ تو معین الدین کا جوتا بھی نہیں جلا سکتا سامنے آگ موجود تھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جوتا مبارک اتارا تھا اور آگ میں ڈالا اور فرمایا اے آگ معین الدین کا جوتا مت جلانا کیا فرمایا اے آگ معین الدین کا جوتا مت جلانا یا ایک بات میں سے پتہ چلو کہ فرمایا کہ جو نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب آتا
پھر اللہ پاک اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہے، اس کی ہاتھ بن جاتا ہے۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے تو کیا بات، دین کے لیے کیسے قربانیاں دی، علم دین حاصل کیا، علم دین کے لیے دور دراز کے سفر کیے، پھر اسی پر نہیں، دین کی اشاعت کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ رہنے والے سنجر کے لیکن کہاں ہند میں آ کے ڈیرا لگا، کئی ملکوں کا آگے سنے کہاں کہاں آپ نے سفر کیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا آگ معین الدین کا جوتا مت جلا، فرمان خواجہ سنتے ہی آگ نے حکم کی تعمیل کی اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی کرامت دیکھ کر آگ کی پوجا کرنے والوں کے دل روشن ہو گئے، دل میں نور ایمان جگمگا اٹھا، فوراً ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کتنی صحبت با اثر سے انہیں نوازا۔ سبحان اللہ، خواجہ صاحب کی صحبت کا فیضان دیکھیے، اللہ پاک نے ان ساتوں کے ساتوں آتش پرستوں کو اللہ کا ولی بنا، یہ بلند مرتبے پر فائد ہوئے، ولی بنے، ولایت ملی۔ اور سچ کہا، امیر سنت بھی لکھتے ہیں کہ اپنی منزل سے کبھی بھی وہ بھٹک سکتا نہیں جس کے تم ہو رہنما خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ استقامت مذہب اسلام پر مل جائے کاش، ہاتھ اٹھا کر کر دعا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ آئیے ہم بھی ان کی یعنی بدعت میں کچھ نعرے لگائیں اور ان کے چاہنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ اینڈ پہ آئے گا غریب نواز، غریب نواز کیا آئے گا؟ غریب نواز۔ سبھی مل کے بولے کیا آئے گا؟ غریب نواز، غریب نواز۔ رہبرے کاملہ، غریب نواز، غریب نواز۔ رہبرے کاملہ، غریب نواز، غریب نواز۔ حامیے بے کساں، غریب نواز، غریب نواز۔ مصلح آسیاں، غریب نواز، غریب نواز۔ حامیے بے کساں، غریب نواز، غریب نواز۔ رہبرے کاملہ، چھٹی صدی ہجری کی بڑی بلند رتبہ شخصیت ہے۔ آپ 537 صدی ہجری میں سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا نام حسن، معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول وغیرہ مشہور آپ کے القاب ہیں۔ الحمدللہ ہمارے خواجہ صاحب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نجیب الطرفین ہیں، یعنی والد اور والدہ دونوں طرف سے سید زادے ہیں۔ والد بھی آل رسول ہیں، والدہ بھی آل رسول ہیں، اور ہمیں تو اعلیٰ حضرت سے درس کیا ملا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب الحمدللہ 12 واسطوں کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ یہاں ایک شعر لکھا ہوا ہے فارسی کو، کچھ اس میں الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے: اے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اولیاء کرام کی محفل کی چراغ ہیں، آپ خیبر فتح کرنے والے مولا کائنات مولا علی کی شجاعت کی امین ہیں، آپ امام حسن و امام حسین کے باغ کا پھول اور حضرت علی کی آنکھ کے تارے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی شہدائی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کے موشد آئے تھے، آپ کی عمر ابھی 15 سال ہی تھی جب والد محترم کا سایہ سر سے ہو گیا۔ وراثت میں آپ کو ایک باغ، ایک پن چکی، وہ چکی جو پانی کی کنو سے حرکت کرے اور آٹا وغیرہ پیسے ملی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باغ بیچ دیا، پن چکی بھی فروخت کی، باقی جو ساز و سامان تھا سارا بیچا، اس کی قیمت فقیروں میں مسکینوں پر صدقہ ہے، اور راہ
علم دین کے مسافر بن گئے. پہلے آپ سمرقند گئے، وہاں اپنے قرآن کریم میں حفظ کیا، اور پھر مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم دین سیکھا. خواجہ صاحب جیسے جیسے علم سیکھتے تھے آپ کی علم کی پیاس اور بڑھتی جا رہی تھی. چنانچہ سمرقند میں علم سیکھ کر آپ بخارا تشریف لائے. اس دور میں بخارا بھی علم دین کا ایک بہت بڑا مرکز تھا. یہاں کے مشہور عالم دین شیخ اسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاگردی اختیار کی. کم و بیش 5 سال کی مختصر سے عرصے میں آپ نے اس وقت کے رائج علوم سیکھ کر فراغت حاصل کری. سبحان اللہ. ظاہری علوم سیکھنے کے بعد اب آپ کا شغف باطنی علوم کی طرف ہوا. اس کے لیے آپ ایران کے علاقے ہارون چلے گئے. یہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں بیٹھے اور 20 سال تک پیر صاحب کی خدمت کرتے رہے. سبحان اللہ. 20 سال تک. آج ہم بھی الحمدللہ بیعت ہے کسی نہ کسی سلسلے میں، اور ایک تعداد ہے جو ابھی سنت سے بیعت ہے. سبحان اللہ. اور ہمارے پیر صاحب ہر ہفتے ہمیں یاد فرماتے ہیں، بڑی دعائیں دیتے ہیں مدد مذاکرے کے لیے. ٹائم کتنا؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. خالد صاحب کتنی دیر رہے خدمت میں؟ 20 سال. 20 سال رہے بھی گھر سے باہر دور. آج 20 سال مدنی چینل کے ذریعے ہمارے گھر میں آ گئے. ہمیں ماشاءاللہ علم دین کی موتی عطا فرماتے ہیں، لیکن سستی ہے، کاہلی ہے، یا یوں کہہ لیں توجہ نہیں. اور واقعی ہمیں سنت کی مدنی مذاکرے کی مہارت ہم دیکھتے ہیں کہ غیر سنے تو ایمان سے جھولی بھرے، اپنا سنے تو عمل کا جذبہ بڑھے. اور اس میں مفتیان کرام، علماء، اسی طرح دیگر دینی کام کرنے والے ایک ماشاءاللہ دل جوئی سے، بڑی بڑی ماشاءاللہ استقامت سے، یکسوئی سے شامل ہوتے ہیں. آئیے میرا بھی نیت کریں خواجہ صاحب کی محبت میں انشاءاللہ مجھے مذاکرہ دیکھا کریں، انشاءاللہ بندی سے دیکھا کریں، اور کوشش کیا کریں اپنے گھر میں 2-4 جمع کر لیا کریں. کیونکہ اکیلے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں اکیلے لیٹے لیٹے نیند آ جاتی ہے، پھر مدینے چلے جاتے ہیں. تو جب 2-4 ہو تو ذرا پھر ایزی ہو جاتا ہے، بندہ سیکھتا ہے ایک دوسرے کی شرم میں، محبت میں کوئی انشاءاللہ بدل آسانی سے بندہ زیادہ دیر سیکھ لیتا ہے. تو خواجہ صاحب کتنی دیر صحبت میں رہے؟ 20 سال. اور 545 ہجری سے لے کر 622 ہجری تک 77 سال کا اکثر حصہ آپ نے سفر ہی کیا. کتنے سال؟ 70 سال. اللہ گئے کہاں تھا؟ مدینے میں گئے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی لے جائے خواجہ صاحب. آمین. مکہ تو مکرمہ تشریف لے کے گئے، حاضر ہوئے. خراسان میں، سمرقند، بخارا، عراق، ہارون، بغداد، کرمان، ہمدان، تبریز، اسی طرح خرقان، ہرات، غزنی، ریل، بدخشاں، دمشق، گیلان، اصفہان، ملتان، لاہور، دہلی اور اجمیر شریف. سبحان اللہ. اجمیر شریف تھا، اور اجمیر شریف سے پہلے لاہور، اور پھر لاہور داتا صاحب کے قدموں میں چلا کا آج بھی وہ جگہ قائم ہے. اور یہاں پر آپ نے وہ تاریخی اشعار لکھے، گنج بخش فیض آدم ناک سارا پیر کامل، آپ نے یہ لکھے. اور کیا فیض پایا داتا صاحب سے. اور فرمایا کہ وہاں موجود بزرگان دین اور اولیاء کرام کی خدمت میں حاضری دیا. ملتان بھی، لاہور بھی، دیگر شہروں میں جو نام سنے انہیں کہیں علم و معرفت کا فیضان تقسیم کیا، کسی سے علم ظاہری باطنی سیکھنے میں مصروف رہے. اور تقریباً آپ 5 ماہ تک بغداد شریف میں پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں بھی حاضر. سبحان اللہ. پتا چلا کہ ان کا زمانہ ایک ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین کے بڑے خدمت گزار. آپ نے وہی بات، آپ نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا. سبحان اللہ. کتنے؟ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا، مسلمان کیا. اور آپ کی عمر مبارک 96 برس، 96 سال آپ دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں. پھر 6 رجب کو 633 سنہ ہجری کو بروز پیر شریف صبح فجر کے وقت مریدین آپ کا انتظار کر رہے تھے.
کہ آپ ابھی حجرے سے باہر آئے ہیں، نماز فجر پڑھائیں گے، مگر حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے نہ آئے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد حجرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو غم کا سمندر امڑ آیا۔ حضور خواجہ خواجہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال فرما چکے تھے۔ دیکھنے والوں نے ایمان فروز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا، حالانکہ اکیلے تھے لیکن آپ کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا۔ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک ہند کے مشہور شہر اجمیر صوبہ راجستھان شمالی ہند میں ہے۔ اللہ پاک ان پر کی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش ہو۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دو مرشد، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دو مرشد، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ 583 سنہ ہجری کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ حرم پاک میں مصروف عبادت ہے۔ ایک دن آپ عبادت کر رہے غیب سے آواز آئی، اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہوئے اور تجھے بخش دیا، تجھے اپنے قرب میں عزت کی جگہ پر آپ جو چاہو سوار کرو، تمہاری آرزو پوری کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شکر کے جذبے سے لبریز ہو کر عاجزی کے ساتھ عرض کی، مولا ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہوگی کہ تو نے اسے اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیا۔ اس کے بعد اگر میری کوئی خواہش ہے تو صرف یہ کہ مولا تو میرے مریدوں کو بھی بخش دے۔ ہم سب بھی ان کے جانے والے ہیں الحمدللہ۔ تو عرض کی کہ مولا اس کے بعد اگر میری کوئی خواہش ہے تو صرف وہ یہ ہے کہ میرے مریدوں کو بھی بخش دے۔ ارشاد ہوا، معین الدین تمہاری آرزو مبارک ہو، قیامت تک جو بھی تیرے سلسلے میں منسلک ہوگا اسے بخش دیا جائے گا۔ سرکار مدینہ کے نائب ہے میرے خواجہ، اجمیر کی گلیوں میں طیبہ کا نظارہ ہے۔ خواجہ ذرا دیکھو تو کیا حال ہمارا ہے، ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اور دور کنارہ ہے۔ اجمیر کے عاشق ہیں، خادم ہے بریلی کے،
سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ خواجہ لکھے گئے غریب نواز خواجہ خواجہ غریب نواز قبلہ عارفہ مرشد ناقصہ رہبر کاملہ خواجہ خواجہ پیارے ساتھی بھائیو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان الہند ہیں سبحان اللہ اور یہ سلطانی آپ کو شاہ خشک کر مکی مدنی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالک دو جہاں شاہ زمین و آسمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ملی، معین الدین تم ہمارے دین کی معین یعنی مددگار ہو، ہم نے تمہیں ہند کی ولایت عطا فرمائی۔ اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہو گئی اور اسلام کو رونق ملے گی۔